السلام علیکم۔ انسانیت مر رہی ہے اور تمدن مسکراتا ہے۔ پاکستان میں غریب مظلوم مر رہا ہے اور ہمارا عاصم منیر مسکراتا ہے۔ ہمارا سپریم کورٹ کا جسٹس مسکراتا ہے، ہائی کورٹ کا جسٹس مسکراتا ہے، رانا ثناء اللہ مسکراتا ہے، آصف زرداری کہکا لگاتا ہے۔ عمران خان لاہور سے روانہ ہو چکا ہے۔ الحمدللہ صبح نماز بھی پڑھی ہے، تہجد بھی پڑھی ہے، کپتان کے لیے جو دعا ہو سکتی ہے کی ہے، دعا بھی کی ہے۔ خاص طور پر کپتان نے رات کو اپنی تقریر میں جب یہ کہا کہ میں تو میرے ساتھ تو لائر فورم ہیں، وکلاء ہیں کہ مجھے کچھ تحفظ، وہ ہے اتنی بڑی شخصیت، مجھے تو کچھ تحفظ ملتا ہے۔ سندھ میں وڈیرا ہاری کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اگر عمران خان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، آپ خود اندازہ لگا لیجئے آپ کی میرے ملک کے غریبوں، میرے ملک کے مظلوموں، آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کے کیا حقوق ہیں؟ اگر آپ کو کچھ بھی آزادی ہے تو اس بات پر سوچئے ضرور کہ ڈیرہ بگٹی میں آپریشن ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نواب اکبر بگٹی وہاں کے غریبوں ہاریوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے سندھ کے وڈیرے میں کسی ایک کا نام نہیں لے سکتا، ذوالفقار علی بھٹو ہو، غلام مصطفیٰ جتوئی ہو، غلام مصطفیٰ کھر ہو، رسول بخش پلیجو ہو، قادر مکسی ہو، جو وڈیرے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سندھ میں ہاریوں کے ساتھ، سندھ کے مظلوموں کے ساتھ وہ وڈیرے کیا سلوک کرتے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے۔ ان مظلوموں کی آواز بننے کی کوشش کی ہے عمران خان نے۔ خاموشی نظر آ رہی ہے، ملک میں آج خاموشی ہے۔ سوشل میڈیا اس وقت مجھے سویا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں تو الحمدللہ نکل رہا ہوں، الحمدللہ کوئی قیادت کرنے والا نہیں ہے تو دیکھتے ہیں۔ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری طرح کا کوئی اور بھی دل جلے ہیں اس ملک میں، میری طرح کوئی اور بھی محسوس کر رہا ہے، کوئی اور بھی اس ملک کے لیے، مظلومیت کے لیے، اس ظلم کے لیے کسی کے دل میں درد ہے یا نہیں ہے۔ میں نکل رہا ہوں انشاءاللہ، اور یہ آواز کبھی ہم دبنے نہیں دیں گے۔ اور میری گزارش ہے اپنی قوم سے، اپنے پاکستانیوں سے، میرے پاکستانیوں، خدا کے لیے لشکر یزید میں شامل مت ہوں۔ لشکر یزید میں شامل ہو کر اپنی تذلیل مت کراؤ۔ یزید حکومت پا کر بھی ذلیل ہوا ہے، آج تک ذلیل ہے، یزید ذلیل رہے گا۔ لشکر حسینی میں آؤ، لشکر حسینی میں مر کے بھی عزت ہے، لشکر یزید میں جیت کر بھی آ رہا ہے، ذلالت ہے۔ میری اپنی قوم سے یہ گزارش ہے، خدا کے لیے لشکر یزید میں شامل نہ ہونا، اور لشکر حسین میں شامل ہونا ہے، اور شامل ہی نہیں ہونا، حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے گردن کٹوانے والے بننا ہے۔ حضرت حسین نے جو مثال چھوڑی ہے، انہوں نے اپنا جو خون کا نذرانہ دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ بیٹھنے والا اگر حق کے لیے جان دے سکتا ہے تو ہم خراٹے مارتے رہیں گے؟ کب جاگنے گے ہم؟ عمران خان حق کی آواز ہے اس وقت، خدا کے لیے اپنے اس عظیم لیڈر کو ضائع نہ ہونے دو۔ یہ آپ کے لیے آواز اٹھانے والا آخری لیڈر ہے، آپ کے لیے، اس ملک کے غریبوں کے لیے، مظلوموں کے لیے آواز اٹھانے والا آخری لیڈر ہے۔ یہ مظلوموں کی، غریبوں کی آواز ہے، جو اس ملک کا 90% سے زیادہ جو غریب اور مظلوم ہیں، ان کی اگر کوئی آواز ہے تو وہ صرف عمران خان ہے۔ عمران خان کے علاوہ شاہ محمود قریشی آئے، اس کی بہن آئے، اس کا بھائی آئے، اس کا بیٹا آئے، کسی کو ہم نہیں مانتے۔
جسٹ عمران خان. عمران خان کے بعد پارٹی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. عمران خان کے لیے آواز اٹھاؤ, عمران خان کے لیے نکلو, عمران خان کے لیے جو کچھ بن پڑتا ہے کرو, اور کم از کم خاموشی کے یہ دیواریں تو توڑو. خدا کے بندو, تم سو کیوں گئے ہو؟ کسی جنرل سے مت ڈرو, اپنے اللہ سے ڈرو. کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمارا جنرل, کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتی یہ فوج. فوج اس لیے ہم نے رکھی ہے ہمارے ٹکڑوں پہ ہمارا نمک کھا کے یہ فوج ہمیں قتل کرے گی. اگر فوج ہماری پاسبان اور محافظ بن کے دربان بن کے رہتی ہے تو ویل اینڈ گڈ. اگر یہ فوج ہماری محافظ اور دربان بن کے نہیں رہتی تو کیا یہ فوج ہماری آقا ہے اور ہم اس کے غلام ہیں؟ آواز اٹھاؤ, اپنی آواز کی لو کو کم نہ ہونے دو دیوانوں. پھر سے سورج کو نکلنا ہے گھٹا جیسی ہو. ہم فقیروں کو تو چلنا ہے فضا جیسی ہو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہو, اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.